بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ود رابل۔ قرآن کریم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کو ہدایت کے ساتھ ساتھ ایک بہترین شفا حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ یہ واضح رہنا چاہیے کہ قرآن کریم کے نزول کا اصل مقصد قلب اور روح کی بیماریوں کو دور کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی آیات میں قرآن کریم کو شفا قرار دیا ہے۔ سورۃ یونس آیت نمبر 57 ترجمہ: اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو برے کاموں سے روکنے کے لیے نصیحت ہے، اور دلوں میں جو برے کاموں سے روک ہو جاتے ہیں ان کے لیے شفا اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت اور ذریعہ ثواب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر ہے 44 ترجمہ: یہ قرآن ایمان والوں کے لیے تو رہنما اور شفا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 ترجمہ: یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہترین دوا قرآن کریم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم اور شہد کے ذریعے شفا حاصل کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ مجھے سینے کے درد کی شکایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قرآن سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ سورۃ فاتحہ موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ ہر نماز کے بعد اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اللہ کا ذکر تو ہر حال میں ہر جگہ قبول ہے، جب یاد آ جائے جب پڑھ لیں، صبح دوپہر شام رات، آنکھ کھلتے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے، ثواب ہی ثواب ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات قرآن کریم کا مخصوص حصہ ہیں جو شفا بخشنے والی ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں بہت محبوب رکھتے ہیں۔ شکر الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، لیکن ہم دین کو سمجھنے کے لیے راضی نہیں ہیں، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، یا پتہ نہیں نعوذ باللہ اللہ معاف کرے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو اتنا ہلکا لے رکھا ہے کہ اس کو سائڈ پہ کر دیا ہے، کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اب دیکھیں نا، آپ آفس جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹائم سے جاتے ہیں، ٹائم سے آتے ہیں، آپ لیٹ ہو جائیں تو آپ کو ٹینشن فکر پریشانی ہوتی ہے، پتہ نہیں جاؤں گا تو کیا کیا کچھ فیس کرنا پڑے گا، کیا کیا کچھ سننا پڑے گا، ٹھیک ہے نا، ان سب چیزوں کا تو ہمیں خوف ہوتا ہے، لیکن ہمیں آخرت سے کوئی ڈر نہیں لگتا، ہمیں خدا کا کوئی خوف نہیں ہے۔ کیسے مسلمان ہیں ہم؟ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کس طرف جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ اور سب جانتے ہیں کہ مرنا ہے اور قیامت کے دن اٹھنا ہے اور ہر چیز کا جواب دینا ہے، نماز کا سوال ہوگا، نماز کا جواب دینا ہے، قرآن کا پڑھا سمجھا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ تو جب وقت آئے گا تو پتہ چلے گا، جب ہم کچھ کر نہیں سکتے ہوں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ابھی ٹائم ہے، اپنے آپ کو چینج کرو خدا کے لیے۔ یہ دنیاوی زندگی ایک دھوکہ ہے، اس دھوکے سے نکلیں، پلیز اس دھوکے سے نکلیں۔ اور قرآن کریم ایک مکمل کتاب ہے۔ آپ کو جسمانی کوئی پریشانی ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، بالکل جائیں، ڈاکٹر آپ کا علاج کرے گا، اور دوسرا علاج آپ نے اپنا خود کرنا ہے۔ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ جائیں، انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کی سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ہم جو فضول وقت ضائع کرتے ہیں ادھر ادھر لوگوں میں، فلاں ڈھینگ، لوگوں کے آگے پیچھے واہ واہ کے چکر میں، چھوڑ دیں سب کچھ، سب چھوڑ دیں، کچھ کام نہیں آنے والا۔ مرنے کے بعد بہت الگ زندگی ہونے والی ہے، ہم سے پوچھا جائے گا نماز کا، ٹھیک ہے؟
ان سب چیزوں کا پوچھا جائے گا، نماز کا، قرآن کا، کہاں وقت گزارا، کیسے گزارا، کیا دیکھا، کیا سنا، اللہ نے رسول بھیجا ہمارے لیے، کتاب بھیجی، ہم نے کتنا عمل کیا۔ ہم اس طرف تو جاتے ہی نہیں ہیں۔ ہم بچوں کو تو فجر کی نماز کے لیے جگا نہیں سکتے کہ ان کی نیند خراب ہو جائے گی، سو جائیں، ابھی نہیں جگاتے ورنہ اسکول میں جا کے سو جائیں گے۔ حالانکہ اسکول کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہونا نا۔ 1% اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ اسکول گئے تھے، کتنی کلاسیں پڑھی تھیں، کیا ہوا تھا، بالکل کچھ نہیں ہونا۔ لیکن دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے، ہم نے سیکھنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر آج میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو میں بھی سیکھ کر ہی بات کر رہی ہوں نا۔ تو اس لیے ہم اس دنیاوی تعلیم کو جو ہے نا اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ ہم جو ہے دینی تعلیم کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ یہ ہم ماؤں کی ذمہ داری ہے، ہم بہنوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے شوہروں کو ٹھیک کریں۔ جو لوگ قرآن نہیں پڑھے ہوئے، ٹھیک ہے نا، ان کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سیکھیں۔ نہیں سیکھ سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، قرآن سننے کا ثواب ہے، قرآن پڑھنے کا، سننے کا، دیکھنے کا۔ اور یقین کریں کہ دو پانی کے گلاس ہوں، ایک کے سامنے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہوا ہو اور دوسرا سادہ پانی کا گلاس ہو، دونوں پانیوں میں فرق آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ تلاوت کر نہیں سکتے، کی نہیں جاتی، کرنا نہیں آتی، تو آپ سن سکتے ہیں۔ اب تو بہت آسانیاں ہو گئی ہیں، دنیا جو ہے نا ہماری انگلیوں کے جو ہے یہ پور جو ہے نا پوروں پر آ گئی ہے۔ ایک ٹچ سے جو ہے ہم کدھر سے کدھر نکل جاتے ہیں، دنیا کی آپ ساری معلومات ہم اکٹھی کر لیتے ہیں۔ بس ہمیں نہیں پتہ ہوتا تو قرآن کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے جو ہے نا اس سے کیسے کامیاب ہونا ہے، اس کو پڑھ کے، اس کو سن کے، اس کو سمجھ کے۔ یقین کریں کہ دنیا ہے، ظاہر سی بات ہے، خوشی غمی ہے، کبھی ہم خوشیوں پر کہیں اکٹھے ہوتے ہیں، کبھی جو ہے ہم غموں پر اکٹھے ہوتے ہیں، کبھی ہم گھومنے پکنک پہ چلے جاتے ہیں، وہاں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور میں سب کو سنتی ہوں کہ جو ہے نا میں آپ کو جو ہے نا دعا واٹس اپ کر دوں گی، آپ یاد کر لینا، آپ اس کو پڑھ لینا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ اور میں اپنے آپ سے سوچ رہی ہوتی ہوں کہ یار جب ہمیں جو ہے کیا کہتے ہیں کہ جو ہے نا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ہمیں تو یاد کرنے کی یہ سب چیزیں ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث۔ کیا ان سے بڑے وظیفے کیا ہو سکتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، سات زمینیں اور سات آسمان اللہ تعالیٰ ایک پلڑے میں رکھ دے اور ہمارا ایک بار کہا ہوا پڑھا ہوا لا الہ الا اللہ، اس لا الہ الا اللہ کا وزن اتنا زیادہ ہے۔ ہم کہاں ہیں، ہم کہاں گھوم رہے ہیں؟ ہم کوئی ہمیں وظیفے بھیجے گا اور ہم اس کو یاد کریں گے اور ہم اس کو پڑھیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وظیفے تو ہمارے پاس ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے قرآن میں موجود ہیں، ہمیں تو یاد ہیں، اس لیے کہ ہم تو یہ سن کر بڑے ہوئے ہیں، اس لیے الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم جب یہ نہیں پڑھ سکتے تو ہم کیا ترقی کریں گے؟ ہم یقین کریں کہ ایک وہ دور تھا جب کوئی دین کو جانتا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے تو جو ہے نا بہت کم لوگ تھے جو دین کو جانتے تھے، بہت زیادہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ یہ سارے قصے کہانیاں ہم سنتے آ رہے ہیں۔ پھر لوگ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ کچھ ایسا ذریعہ بنا دے، کچھ ایسا معاملہ بنا دے کہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے، ہم کس کی عبادت کریں، ہم کیا کریں، ہم کیا نہیں کریں۔ یہ ہے نا بتوں کے پوچھ کے ہم تھک چکے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اصحابہ ہے نا کاف کا واقعہ دیکھ لیں آپ، وہ نوجوانوں والا، کیسے وہ جو ہے نا دین کی تلاش میں نکلے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہمیں تو دین ملا ہے نا، ہمیں تو سب چیزیں پہلے سے مل چکی ہیں، اس لیے شاید ہم لوگ قدر نہیں کرتے۔ اور وہ سنیں نا کہ کس طرح جب کوئی ہے نا مسلمان ہوتا تھا اور وہ اپنے آپ کو جو ہے نا کیسے چھپاتا پھرتا تھا، وہ والا واقعہ ہے نا سن لیں، آپ دیکھ لیں، پڑھ لیں، حضرت بلال حبشی والا، ٹھیک ہے نا، کیسے وہ جو ہے نا کس طرح کیا انہوں نے مشکلیں برداشت نہیں کی اسلام کے لیے۔ ہمیں تو جو چیز آسانی سے مل جائے ہم اسی قدر نہیں کرتے۔ یا اللہ ہم سب کو ٹھیک کر دے اور ہمیں اچھا ایک سچا مسلمان بنا دے اللہ۔ آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، پریشانی ہے، بچے بات نہیں مانتے، بیٹیاں نہیں مانتی، بیٹے نہیں مانتے، شوہر نہیں مانتا، بہویں نہیں مانتی ہیں، اور مسائل ہیں، دکھ ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، اللہ کے ذکر میں لگ جائیں، اپنے آپ کو مصروف کر لیں۔ ادھر ادھر کرنے سے، بات کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن جب آپ اللہ سے جڑتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ جو ہے اتنی آسانیاں کر دیتا ہے، اور آپ جو بھی کلمے منہ سے نکالیں آپ کو اس کا مطلب پتہ ہو، آپ مطلب سمجھ کے پڑھیں اور سلو پڑھیں۔ ان تسبیحوں کا ہماری زندگیوں میں جب ہی اثر ہوگا کہ جب ہم اس کو پڑھیں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، 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 اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے، جب ہم ایک ایک دانے کے اوپر، ایک ایک انگلی کے پور کے اوپر پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی نا۔ ہم تو تسبیح گھما رہے ہوتے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، تسبیح بھی گھوم رہی ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، تسبیح بھی گھوم رہی ہیں، کیا کدھر جا رہے ہیں ہم لوگ سارے؟ ہمیں دنیا کے لیے نہیں اچھا بننا چاہیے، ہمیں اپنے لیے اچھا بننا چاہیے، ہمیں اللہ کے لیے اچھا بننا چاہیے۔ ہم کس مغالطے میں، کس دھوکے میں زندگی گزار رہے ہیں، جہاں کوئی کسی کی واہ نہیں کرتا، اور یہاں کی واہ وہاں چلے گی بھی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ دنیا کی واہ جو ہے یہ یہیں رہ جائے گی۔ یہ جو ہم لگے رہتے ہیں نا لوگوں کو امپریس کرنے کے چکر میں کہ بھئی ہماری واہ ہو جائے، نہیں بھائی، یہ تو ہم تو وہ لوگ ہیں جو ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، ہم اللہ سے اتنے گلے شکوے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کمپلیٹ انسان بنایا، اس کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ سوتے ہیں، جاگتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، اوڑھتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، ناک دیا ہے، کان دیے ہیں، ہونٹ دیے ہیں، چلتے ہیں پھرتے ہیں، لیکن ہم تو اللہ سے اتنی شکایتیں کرتے ہیں کہ مجھے کالا کیوں بنایا، اسے سفید بنا دیا، اور جو ہے نا مجھے یہ چیز نہیں دی، مجھے وہ چیز نہیں دی۔ یہ شکوے شکایتیں کرنا جو ہے نا یہ چھوڑ دیں، جو دیا اللہ نے، جیسا دیا، جیسا بنایا، الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ آپ جو مجھے اس وقت سن رہے ہیں، آپ کی جو بھی عمر ہے، کیا آپ نے اپنی جو زندگی گزاری اور جس عمر تک آج آپ پہنچ گئے ہیں، کیا آپ نے کسی کی واہ سنی؟ کیا کوئی ایسا دیکھا کہ جس کی لوگوں نے واہ کی ہو؟ ہر انسان نے واہ کی ہو؟ نہیں، ہر انسان اپنے دماغ کے حساب سے بات کرتا ہے۔ کسی انسان کو کچھ اچھا لگ رہا ہے، کوئی کسی کو پسند کر رہا ہے، کوئی کسی کو کر رہا ہے، کوئی کسی پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے، کوئی کسی پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تعریف کے قابل صرف ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آئیڈیل جو ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہر انسان میں خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں، اس لیے اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کو چھوڑ دیں۔ ہم سب نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے صرف اپنا جواب دینا ہے۔ مجھے اپنے بچوں کا، شوہر کا، اپنی بہن کا، بھائیوں کا، اپنے ابا کا، اماں کا، مجھے کسی کا جواب نہیں دینا، مجھے صرف اپنا جواب دینا ہے، مجھے صرف اپنے اوپر کام کرنا چاہیے۔ اور اگر مجھ سے ہو سکے تو مجھے اچھائی کر دینی چاہیے کسی کے ساتھ۔ اچھائی جو ہے نا صرف پیسوں سے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ ثواب جو ہے نا صرف ہم پیسوں سے نہیں کما سکتے۔ تسبیح پڑھنا ثواب ہے، اچھی بات کرنا ثواب ہے، پرندوں کے لیے پانی ڈال دینا صدقہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ پیسہ ہوگا تو ہم صدقہ کریں گے، پیسہ ہوگا تو ہم خیرات کریں گے، نہیں، جو ہے اسی میں سے کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ آپ ایک لگاؤ میں اس میں برکت ڈال دوں گا۔ دنیا کا تو یہ رواج ہے کہ آپ 2 میں سے 1 خرچ کر دیں تو 1 رہ جاتا ہے، لیکن کیا ہے اللہ کا معاملہ؟ آپ 1 کریں گے، اللہ آپ کو 10 دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ میں نہیں کہتی، یہ اللہ کہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ تو آپ کو پتہ ہے، خدا تو خدا ہے۔ نماز جو ہے نا وہ فرض ہے۔ سب سے پہلے تو ہماری نمازیں اچھی ہوں گی تو ہمارے سب کچھ اچھا ہوگا۔ جب ہماری نماز اچھی نہیں ہوگی، توجہ نہیں ہوگی، نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم رکوع میں کیا پڑھ رہے ہیں، ہم سجدے میں کیا پڑھ رہے ہیں، ہم قیام میں کھڑے ہو کے کیا پڑھ رہے ہیں، بس ہم عربی پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ادا ہو گیا۔ تو آپ کے گھر میں بھی نمازی کتاب ہے، آپ کھولیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، آپ کو پتہ تو لگے کہ آپ جب اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو کیا اللہ سے کلام کر رہے ہوتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ سے آپ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو سجدے پہ سجدے کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں کہ ہم نے تو پتہ نہیں ایک عرصہ اتار دیا، بس نماز پڑھ لی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے گا اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ Don't forget to like, share, comment, and subscribe.